لائف ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اس حدیث مبارکہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعام کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے آج بھی دورہ صرف کے آغاز ہی میں کچھ ہم اچھی نیتیں کیے دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا اور حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کروں گا، دورہ صرف میں اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور بھی حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے آج بھی حسب معمول بطور برکت کے اپنی کلاس کے آغاز ہی میں درود پاک کی فضیلت کو ہم شامل کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بندے کو ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حاجت رہتی ہے، لیکن آج کل تو اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حاجت ہے کہ یہ جو کرونا وبا کا سلسلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سے خیر کے ساتھ جلد دور فرمائے، اور جو عاشقان رسول اس وبا کی وجہ سے انتقال کر گئے ہم ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ عز و جل ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس وبا میں مبتلا ہیں اللہ عز و جل ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کل دورہ صرف میں جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی ان میں سے آخر میں جو ہماری بحث چل رہی تھی وہ افعال کی بحث تھی۔ فعل ماضی کی بحث کا کل میں نے آغاز کر دیا تھا، کافی حد تک ہماری بحث ہو بھی چکی تھی۔ فعل ماضی کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا۔ آج ہم اسپیشل جس چیز کو ڈسکس کریں گے فعل ماضی میں وہ یہ ہے کہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کے جو صیغے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں۔ پہلے 2 صیغے تو ہم پڑھ چکے تھے، دارابا اور دارابا کو ہم نے کیسے بنایا۔ یہاں سے آگے ہم نے آج چلنا ہے کہ دارابا سے آگے جو مزید صیغے ہیں وہ کس طریقے سے بنیں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اس بحث کا آغاز کروں، میرا ذہن ہے کہ روز میں 3 صیغے آپ کو ہوم ورک کے لیے پیش کروں، آپ ان 3 صیغوں کو حل کر کے لائیں، جو صحیح کا صیغہ ہو بغیر تعلیل کے خالی صیغہ لکھ لیجئے، اور جس صیغے کی تعلیل کی حاجت ہو تو اس کی تعلیل بھی پھر آپ ساتھ میں لکھیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اپنا ہوم ورک چیک کیسے کرائیں گے استاد صاحب کو، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کومنٹس کے اندر ان صیغوں کو حل کر کے سینڈ کر سکتے ہیں،
تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ طلباء کے وہ صیغے دیکھے جا سکیں. تو پہلے تو میں آپ کو وہ 3 صیغے دے دوں. سورہ فاتحہ سے 3 صیغوں کا میں نے انتخاب کیا ہے. ایک صیغہ تو آپ لے لیجئے، کچھ آسان بھی ہوں گے، کچھ تعلیلات والے بھی ہوں گے، تاکہ ہمارے جو کورس میں شرکت کرنے والے طلباء یا افراد ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو سب کو ذرا آسانی رہے. پہلا صیغہ تو آپ لے لیجئے نعبدو. اس صیغے کو آپ حل کیجئے اور اس کا صیغہ آپ کمنٹس کیجئے یہ صیغہ کون سا ہے. نمبر 2 پر جو صیغہ میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے نستعین. نستعین صیغہ آپ نے لکھنا ہے. تیسرا صیغہ جو آج کا میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے اہدی. یہ 3 صیغے ہیں. تینوں صیغوں کا انتخاب سورہ فاتحہ سے میں نے آپ کے لیے کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو تینوں صیغے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. ہم ریپیٹ کر لیں. پہلا صیغہ کون سا ہے؟ نعبدو. نمبر 2 نستعین اور نمبر 3 اہدی. تو ان 3 صیغوں کو آپ حل کر کے ہمیں کمنٹس کیجئے گا. آئیے اب ہم مزید اور صیغوں کی طرف بڑھتے ہیں ماضی کے، کہ بقیہ جو ماضی کے صیغے ہیں وہ کس طریقے سے بنیں گے. ہم چلتے ہیں تیسرے صیغے کی طرف. دارا با تک کے صیغے کی کل ہم بات کر چکے تھے. لاسٹ میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جو دارا با تسنیہ کا صیغہ ہے وہ دارا با سے بنا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نے دارا با کے آگے جو الف تسنیہ کی علامت ہے اور ساتھ میں ضمیر فاعل بھی ہے اس کا ہم نے اضافہ کیا، تو دارا با سے دارا با بن گیا. آج ہم چلتے ہیں تیسرے صیغے کی طرف. تیسرا صیغہ ہے دارا بو. اب میں دارا با والی گردان کا میں نے انتخاب کیا ہے. آپ اسی پر قیاس کرتے ہوئے دیگر جو اور ابواب ہیں سامیہ، فاتحہ، ان کو بھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ معمولی سی تبدیلی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں. دارا بو یہ دارا با سے بنا. دارا بو یہ دارا با سے بنا. اچھا یہ بڑی ضروری چیز ہے ان چیزوں کا معلوم ہونا. اجمالاً ہمیں اتنی بات تو بتائی جاتی ہے یا معلوم ہوتی ہے عموماً کہ واحد کا صیغہ یوں بنے گا اور آگے آپ مختلف علامات وغیرہ لگا کر خود بناتے چلے جائیں گے. لیکن اب کہا جائے کہ وہ بنے گا کیسے، پورا وہ طریقہ کار کیا ہے، تو وہاں پر طالب علم کو پرابلم آ جاتی ہے. تو یہ تفصیل کا معلوم ہونا بڑا ضروری ہے. تو دارا بو کو ہم نے بنایا دارا با سے. اچھا دارا با سے دارا بو کیسے بنے گا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم دارا با کے آخر میں جو واو ساکن ہے، جو جمع مذکر کی علامت بھی ہے اور ساتھ میں ضمیر فاعل بھی ہے، ہم اس کا اضافہ کریں گے اور پھر واو کی مناسبت سے ما قبل کے فتح کو ہم کسرہ، ما قبل کے فتحہ کو ہم ضمہ سے بدل دیں گے، کیونکہ واو اپنے ما قبل ضمہ کو چاہتا. اچھا جی، تو معذرت کے ساتھ کچھ وہ ٹیکنیکل پرابلم آ گئی تھی. تو یہ دارا بو کو ہم نے بنایا دارا با سے. اچھا بلکہ سے نہیں، اس کو ہم کہیں گے یہ جو دارا بو ہے یہ دارا با سے بنا ہے. اچھا بنایا کیسے وہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ دارا با کے آگے آپ نے واو ساکن کا اضافہ کیا جو کہ علامت جمع مذکر بھی ہے اور ساتھ میں ضمیر فاعل بھی ہے، اور واو اپنے ما قبل چونکہ ضمہ کو چاہتا ہے، تو اس طریقے سے یہ دارا بو بن گیا. تو دارا با سے یہ دارا بو بن گیا ہمارے سامنے. تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ الف کا واو کے بعد اضافہ کیوں کیا؟ ہو سکتا بعض طلبہ یہ سوچ رہے ہوں. تو اصل میں اس کی بھی وجہ ہے کہ یہ الف کا اضافہ اس لیے کیا
تاکہ واو جمع اور واو عطف کے درمیان جو ہے وہ فرق ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ جو واو ہے یہ واو جمع ہے، یہ واو عطف نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہم اس سے اگلے سیغے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دارابو کے بعد کون سا سیغہ آ جائے گا؟ دارابت۔ اچھا، دارابت کو ہم کیسے بنائیں گے؟ دارابت یہ بنے گا دارابا سے۔ دارابت کس سے بنے گا؟ دارابا سے۔ یہ ہم لکھ لیتے ہیں دارابت، صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی کا۔ اس کو ہم نے بنایا دارابا سے۔ اچھا، اس کو ہم نے دارابا سے کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دارابت جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور دارابا یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور یاد رکھیے کہ جو مؤنث ہے یہ مذکر کی فرع ہے۔ جو مؤنث ہے یہ مذکر کی فرع ہے، تو اس لیے جو دارابت ہے اس کو ہم نے دارابا سے بنایا۔ بنانے کا طریقہ کار سمپل سا ہے کہ دارابا کے آخر میں ہم نے تا علامت جو تانیث ہے اس کا ہم نے اضافہ کر دیا، تو اس طریقے سے یہ دارابت بن گیا۔ اچھا، لیکن اس میں یہ عرض کرتا چلوں آپ کو کہ دارابت کو صرف ہم علامت تانیث قرار دیں گے۔ دارابت کو صرف ہم علامت تانیث قرار دیں گے، اس کو ہم فاعل نہیں بنائیں گے۔ جس طریقے سے دارابا جو تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ تھا، دارابو جو جمع مذکر غائب کا صیغہ تھا، تو دارابا میں الف کو ہم نے علامت تثنیہ قرار دینے کے ساتھ ساتھ ضمیر فاعل بھی قرار دیا تھا۔ دارابو میں واو کو علامت جمع قرار دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے واو کو ضمیر فاعل بھی قرار دیا تھا، لیکن دارابت میں ایسا نہیں کریں گے۔ دارابت میں جو تا ہے یہ محض تانیث کی علامت ہے، اس کو ضمیر فاعل قرار نہیں دیں گے۔ اچھا، دو صیغے ہوتے ہیں کہ جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہیں، کوئی ضمیر بارز نہیں ہوتی ماضی کے صیغوں میں۔ تو ایک صیغہ تو واحد مذکر غائب کا ہے دارابا کا، اس کے اندر بھی ضمیر بارز نہیں ہے، ضمیر مستتر ہے۔ اور دارابت یہ دوسرا صیغہ ہے، اس کے اندر بھی جو ضمیر ہے یہ ضمیر دارابت کے اندر یہ مستتر ہوگی، یہ بارز نہیں ہوگی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے صیغے کی طرف۔ دارابت کے بعد اچھا یہاں پر میں آپ کو تھوڑی معلومات کے علامتیں جو تانیث وغیرہ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور بڑی یہ اہم معلومات ہیں۔ جی چیک کیجیے گا، یہ بہترین۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ تو دارابت کے حوالے سے میں ایک اہم چیز آپ کو عرض کرنے جا رہا تھا کہ علامت تانیث جو ہے وہ مختلف ہے۔ 8 علامت تانیث ہیں، تانیث سے مراد یعنی مؤنث، 8 علامات تانیث ہیں۔ 4 علامات تانیث وہ ہیں جو فعل کے ساتھ خاص ہیں، اور 4 علامات تانیث وہ ہے کہ جو اسم کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ تو وہ 4 علامات تانیث کہ جس کا تعلق اسم کے ساتھ ہے، پہلے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، آپ کو وہ ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اسم کی جو 4 علاماتیں ہیں تانیث کی وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 الف مقصورہ، الف مقصورہ جیسے حبلا۔ اچھا جی، نمبر 2 پر جو علامت تانیث ہے وہ ہے الف ممدودہ، یہ بھی مؤنث میں پائی جاتی ہے، یہ بھی اسم میں پائی جاتی ہے علامت تانیث، جیسے حمراؤ، تو
تو اس کے آخر میں جو تانیث کی علامت ہے وہ الف ممدودہ ہے. الف کے بعد حمزہ آ جائے تو یہ الف ممدودہ ہوتا ہے. تیسری جو علامت تانیث ہے جو اسم میں پائی جاتی ہے وہ ہے تائے متحرکہ. وہ ہے تائے متحرکہ. جیسے اس کی مثال آپ لے لیں ضاربۃ. تو ضاربۃ کے اندر جو تا متحرکہ ہے یہ مؤنث کی علامت ہے اور ضاربۃ یہ آپ کے سامنے کے یہ اسم ہے. اچھا جی، چوتھے نمبر پر جو تانیث کی علامت ہے وہ ہے تائے مقدرہ. کیا ہے؟ تائے مقدرہ. جیسے اس کی مثال آپ لے لیجئے اردن. اردن کے اندر جو تانیث کی علامت ہے وہ تائے مقدرہ ہے، تا اس کے اندر مقدر ہے. تو یہ وہ 4 علامات تانیث ہیں کہ جن کا اختصاص اسم کے ساتھ ہے. ریپیٹ کر لیں گے. نمبر 1 الف مکسورہ، نمبر 2 الف ممدودہ، نمبر 3 تائے متحرکہ، اور نمبر 4 تائے مقدرہ. تو یہ 4 علامات ہے اسم کی جو تانیث کی علامات ہیں جو اسم کے ساتھ خاص ہیں. اچھا جی، اب میں 4 اور تانیث کی علامات جو فعل کے ساتھ خاص ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں. جیسے سب سے پہلی علامت تو آپ اسی کو لے لیجئے تائے ساکنہ. جیسے اس کی مثال ضربت نمبر 1. نمبر 2 تضربین میں یا ساکنہ. یہ جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آتا ہے فعل مضارع میں تضربین، اس کے اندر جو یا ساکنہ ہے یہ بھی علامت تانیث ہے. اچھا، اسی طریقے سے نمبر 3 پر تائے مکسورہ. جیسے ضربتی، تو ضربتی میں جو تائے مکسورہ ہے یہ بھی علامت تانیث ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فعل میں پائی جا رہی ہے. نمبر 4 پر جو علامت فعل کے ساتھ خاص ہے تانیث کی وہ ہے نون مفتوحہ. وہ کیا ہے؟ نون مفتوحہ. جیسے ضربنا، تو ضربنا کے آخر میں جو نون موجود ہے جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے ضربنا، تو یہ نون مفتوحہ بھی تانیث کی علامت ہے. تو اس طریقے سے جو کل علامات تانیث ہیں وہ 8 ہیں. 4 علامات تانیث وہ ہیں کہ جن کا اختصاص اسم کے ساتھ ہے، اور 4 علامات تانیث وہ ہیں کہ جن کا اختصاص فعل کے ساتھ ہے. تو ہم چونکہ اس وقت افعال کی بحث کو ڈسکس کر رہے ہیں تو جو فعل کے ساتھ جو علامات خاص ہیں ان کو بالخصوص اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. ایک تو تائے ساکنہ، نمبر 2 تائے ساکنہ آ گئی. اچھا، پھر نمبر 2 پر تضربینہ میں یا ساکنہ یعنی یا ساکنہ، اور نمبر 3 پر تائے مکسورہ جیسے ضربتی، اور نمبر 4 پر نون مفتوحہ جیسا کہ ضربنا میں نون موجود ہے. تو یہ 4 علامات تانیث وہ ہیں کہ جن کا فعل کے ساتھ اختصاص ہے. آگے بڑھاتے ہیں اپنی گفتگو کو. یہ تو ہم نے دیکھا کہ ضربت یہ کیسے بنے گا. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. اس سے جو اگلا صیغہ آئے گا ضربت کے بعد وہ ہے ضربتا. ضربتا. اچھا، یہ ضربتا کس سے بنا؟ یہ ضربتا یہ بنا ہے ضربت سے. یہ بنا ہے ضربت سے. ضربت بھی ہم لکھ لیں اس کو. یعنی یہ ضربتا یہ بنا ہے ضربت سے. اچھا، اب یہ ضربت سے ضربتا بنا کیسے؟ بڑا سمپل سا اس کا طریقہ کار ہے کہ آخر میں جو الف علامت تانیث ہے اور ساتھ میں ضمیر فاعل بھی ہے اس کا ہم نے اضافہ کیا. تو جب ہم نے الف علامت تانیث کا جو کہ ضمیر فاعل بھی ہے اس کا اضافہ کیا، اور الف چونکہ ما قبل فتح کو چاہتا ہے تو اس اعتبار سے
یہ دارا بت سے دارا با تا ہو گیا. دیکھ لیں آخر میں ہم نے الف کا اضافہ کیا ہوا ہے. الف کا اضافہ کرنے کے ساتھ جو ما قبل تا جو ساکنہ تھی اس کو ہم نے فتحہ کی حرکت دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ الف اپنے ما قبل فتحہ کو چاہتا ہے. تو یہ دارا بتا بنانے کا طریقہ کار میں نے آپ کو عرض کیا. اچھا اس میں بھی جو فائل ہے وہ ہم اس کو بارش قرار دیں گے. یہاں پر بھی فائل مستتر نہیں, وہ پہلے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ماضی کے صرف 2 صیغے ایسے ہیں کہ جس میں ضمیر مستتر نکلتی ہے. بقیہ جو 12 کے 12 صیغے ہیں ان میں ضمیر بارز ہوتی ہے. صرف 2 صیغے ہیں جس میں ضمیر مستتر ہو گئی. نمبر 1 دارا با صیغہ واحد مذکر غائب, اور نمبر 2 صیغہ واحد مؤنث غائب جیسا کہ دارا بت. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں دارا بتا کے بعد دربنا کی طرف. صرف ہم اسی کو مٹاتے ہیں کیونکہ یہ بھی دارا بت سے بنے گا. یہ جی دربنا ہے. دربنا کو ہم نے کس سے بنایا؟ دارا بت سے. اس کی بات کچھ تفصیل کے ساتھ سمجھنے والی ہے, وہ اپنے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے. اور جو طلبہ مراحل الارواح پڑھ چکے ہوں گے ان کو سمجھنے میں اور بھی خیر آسانی رہے گی. لیکن اولیاء کے طلبہ جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے چونکہ ابھی یہ بحث نہیں پڑھی ہوتی تو وہ بھی, لیکن اگر توجہ کریں گے تو وہ بھی اس بحث کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا دربنا یہ بنا ہے دارا بت سے. دربنا یہ بنا ہے دارا بت سے. یہ دربنا دارا بت سے کیسے بنا کہ دارا بت کے آخر میں ہم نے نون مفتوحہ علامت جمع مؤنث کا اضافہ کیا. یعنی اس کے آخر میں ہم نون مفتوحہ جو علامت جمع مؤنث ہے ہم اس کو لے کر آئے. تو یہ اس طریقے سے دارا بتنا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ دارا بتنا. یہ ہم لکھ بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. دارا بتنا. اچھا پھر دارا بتنا سے دربنا یہ کیسے بنا؟ ہوا یہ کہ 2 علامت تانیث یہاں پر اکٹھی ہو گئی. تا یہ بھی علامت تانیث ہے اور جو نون ہے یہ بھی کیا علامت تانیث ہے. تو جب 2 علامت تانیث ایک جگہ اکٹھی ہو جائے تو ایک علامت تانیث کو حذف کر دیا جاتا ہے. جی ہاں فعل کے اندر تو مطلقاً جہاں پر بھی 2 علامت تانیث اکٹھی ہو جائیں چاہے وہ ایک جنس کی ہوں چاہے وہ ایک جنس کی نہ بھی ہوں تو بھی جو ایک علامت تانیث ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے, اس کو گرا دیا جاتا ہے. تو یہاں جو دارا بتنا میں جو تا تھی ہم نے اس کو گرا دیا. اب جب دارا بتنا کی تا کو ہم نے گرایا تو اب اس کی صورت یہ بن جائے گی. دارا بانا. ابھی بھی آپ سوچ رہے ہوں گے دربنا نہیں بنا, ابھی ایک سٹیپ ہمارا باقی ہے, اس کو ہم جب سن لیں گے تو پھر یہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دربنا کیسے بنا. اچھا اصل میں دارا بت سے ہم نے جب نون جمع مؤنث کی جو علامت ہے اس کا اضافہ کیا تو یہ دارا بتنا ہو گیا. پھر ایک علامت تانیث کو ہم نے گرایا تو یہ دارا بانا ہو گیا. پھر معاملہ یہ ہے کہ توالی 4 حرکات ہو گئی, یعنی 4 حرکات جو ہیں وہ پے در پہ جمع ہو گئی. تو جب 4 حرکات پے در پہ جمع ہو جائیں تو ایک کو ساکن کر دیا جاتا ہے. تو کیا کیا ہم نے؟ با کو ساکن کر دیا. 4 حرکات پے در پہ جمع ہونے کی وجہ سے ہم نے با کو ساکن کر دیا. تو یوں یہ دربنا بن گیا. تو یہ مراحل ہیں اس کے جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. مختصر سے اس کو ریپیٹ کر لیں. دارا بت سے ہم نے دربنا بنایا. کیسے بنایا؟ دارا بت کے آخر میں ہم نے نون جمع مؤنث کی علامت کا اضافہ کیا, دارا بتنا ہو گیا. پھر ایک علامت تانیث کو ہم نے حذف کیا, دارا بنا ہو گیا. اور پھر 4 حرکات پہ در پہ چونکہ اکٹھی آ گئی
تو ہم نے ایک حرف کو ساکن کر دیا، یعنی آخر کا جو ما قبل تھا ہم نے اس کو ساکن کر دیا، تو یوں یہ ضربنا بن گیا۔ اور بھی بحث پھر مزید اس میں وہ چلتی چلی جائے گی، لیکن اب اتنی مزید آگے میں بحث میں جاؤں گا تو پھر شاید ہم صرف اس ایک گردان کو ہی پڑھ سکیں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ آگے کچھ آسان صیغے ہیں، وہ شاید آپ صرف سنیں اور بات کو سمجھ جائیں، طریقہ کار امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے ہم بات کریں اگر دربتا کی، تو دربتا یہ دارابا سے بنا ہے، دربتا یہ دارابا سے بنا ہے۔ دربتا دارابا سے اس طریقے سے بنا کہ آخر میں ہم نے تا جو واحد مذکر حاضر کی علامت ہے اس کا اضافہ کر دیا اور ما قبل کو ساکن کر دیا، ما قبل کو ساکن کر دیا، تو یوں یہ دارابا سے دربتا بن گیا۔ تا علامت واحد مذکر حاضر، اس کا ہم نے اضافہ کیا اور ما قبل کو ساکن کر دیا، تو یوں یہ دربتا بن گیا۔ اسی طریقے سے دربتو ما، دربتو ما یہ بنا ہے دربتا سے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم نے دربتا میں الف علامت تانیث اور ضمیر فاعل لائے، یعنی یہ الف جو علامت تانیث بھی اور ضمیر فاعل بھی ہے ہم نے اس کا اضافہ کیا، پھر میم مفتوحہ کو لائے اور میم مفتوحہ کے ما قبل کو ضمہ دیا ہم نے، تو اس طریقے سے دربتا سے دربتو ما بن گیا۔ کیا کیا آپ نے؟ دربتا سے بنایا۔ دربتا سے کس طریقے سے بنایا کہ ہم نے تا کے بعد جو الف علامت تانیث، جو الف علامت تثنیہ ہے، الف جو علامت تثنیہ ہے اور جمع اور مذکر کی علامت ہے، تو ہم نے اس کا اضافہ کیا، یعنی جو ضمیر فاعل ہے، الف جو علامت تثنیہ ہے اور ضمیر فاعل ہے، ہم نے اس کا اضافہ کیا اور پھر میم مفتوحہ کو اس طریقے سے لے آئے کہ اس کے ما قبل کو ہم نے ضمہ دے دیا، تو یوں یہ دربتا سے دربتو ما بن گیا۔ صرف دربتا ہوتا تو الف و اشباع کے ساتھ التباس ہو سکتا تھا، اس لیے میم کو بیچ میں لے کر آتے ہیں تاکہ الف اشباع کے ساتھ التباس نہ ہو۔ الف اشباع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ حرکت کو اتنا کھینچیں کہ وہ حرکت الف، وہ حرکت جو ہے وہ حرف سے بدل جائے۔ حرکت کو آپ کھینچیں کہ وہ حرکت حرف سے بدل جائے، اس کو اشباع کہتے ہیں۔ اور یہ اشباع صرف حاضر کے صیغوں میں جاری ہوتا ہے، غائب کے صیغوں میں جاری نہیں ہوتا، یہ بھی ضمناً آپ کو بات عرض کرتا چلو۔ آگے بات کریں ہم اگر دربتم کی، تو دربتم کو ہم نے دربتا سے بنایا، دربتم کو ہم نے دربتا سے بنایا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ واو ساکنہ علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل کو ہم آخر میں لائے، پھر میم مضموم کو ما قبل کے ضمہ کے ساتھ ہم لے کر آئے، تو کیا بن گیا یہ؟ کیا یہ بن جائے گا دربتمو؟ کیا بن جائے گا یہ؟ دربتمو۔ پھر جو واو تھی، واو کو ہم نے حذف کر دیا اور میم کو ساکن کر دیا، تو یوں یہ دربتم بن گیا۔ اسی طریقے سے دربتی کی تفصیل کو آپ لے لیجئے۔ دربتی اس کو ہم نے بنایا دربتا سے۔ دربتی جو صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، اس کو ہم نے دربتا صیغہ واحد مذکر حاضر سے بنایا۔ وہ اس طریقے سے کہ تاکہ فتحہ کو ہم نے کسرہ سے بدل دیا، تو یہ دربتی بن گیا۔ دربتو ما، اس کی تفصیل پیچھے میں عرض کر چکا کیسے بنے گا یہ، لیکن یہاں پر فرق اتنا ہوگا کہ اس دربتو ما کو ہم دربتا سے نہیں بلکہ دربتی سے بنائیں گے، کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ اچھا پھر صیغہ آ جائے گا دربتن، تو دربتن اس کو ہم نے بنایا دربتی صیغہ واحد مؤنث حاضر سے۔ نون علامت جمع مؤنث جو کہ ضمیر فاعل بھی ہے، اس کے آخر میں لائے،
پھر تا اور نون کے درمیان میم کو ما قبل کے ضمہ کے ساتھ لائے تو یہ درب تمنا ہو گیا. پھر میم کا نون میں ادغام کیا، یعنی اس طریقے سے کہ پہلے میم کو ہم نے نون سے بدلا قرب مخرج کی وجہ سے، اور پھر نون کا نون میں ادغام کر دیا، تو یہ اس طریقے سے دربتی سے دربتنا بن گیا. متکلم کی صیغوں کی طرف اگر آ جائے، دربتو کی طرف، تو دربتو یہ بنا ہے دارابا سے. جی ہاں، دربتو جو صیغہ واحد متکلم ہے یہ دارابا صیغہ واحد مذکر غائب سے بنا ہے. اور سمپل سا طریقہ کار ہے کہ آخر میں جو تو علامت تھی واحد متکلم کی، ہم نے اس کا اضافہ کیا اور ما قبل کو ساکن کر دیا، تو یہ دارابا سے دربتو بن گیا. اسی طریقے سے جو جمع متکلم کا صیغہ ہے دربنا، اس کو ہم بنائیں گے دربتو صیغہ واحد متکلم سے. اور سمپل سا طریقہ کار ہوگا کہ تا کو ہم حذف کر کے جو جمع متکلم کی علامت ہے نا، اس کا اضافہ کریں گے اور اس طریقے سے یہ دربنا بن جائے گا. تو یہ ساری تفسیر تھی فعل ماضی کی جو میں نے آپ کو ابھی تک عرض کی کہ جو فعل ماضی مطلق کے جو صیغے ہیں ہم ان کو کس طریقے سے، فعل ماضی مطلق مثبت معروف کے جو صیغے ہیں ہم ان کو کس طریقے سے بناتے ہیں. اگر ہم بات کو مزید آگے لے کر چلے، ہم اگر ماضی کی اور بحث کو شامل کریں تو ماضی کی ایک اور قسم ہوتی ہے فعل ماضی مجہول. دوسری قسم کیا ہے؟ فعل ماضی مجہول. فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ہے، فعل ماضی مطلق منفی معروف ہے، پھر منفی مجہول کا مرتبہ آتا ہے. اگر میں مختصر سا کچھ اور قسموں کو بھی ڈسکس کرتا چلوں تو جو فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ہے اس کو بنانے کے جو 3 طریقے کتابوں میں درج ہیں. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ماضی مجہول کے جو تمام صیغے ہیں وہ ماضی معروف سے بنائے جائیں گے. کس سے بنائے جائیں گے؟ ماضی معروف سے. اور اس کا طریقہ کار وہی مشہور و معروف کہ ہم جو فا کلمہ ہے ہم اس کو ضمہ دے دیں گے اور آخر کے ما قبل کو ہم کسرہ دے دیں گے، یعنی عین کلمے کو ہم کسرہ دے دیں گے اور آخر پر جو فتحہ ہے جو پہلے سے موجود ہے آلریڈی وہ برقرار رہے گا. تو یوں یہ جو پہلا صیغہ ہے وہ بن جائے گا. اور اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی کہ ماضی مجہول کے جو تمام صیغے ہیں وہ ماضی معروف سے ہم بنائیں گے. یعنی دوری با یہ دارابا سے بنے گا، دوری با یہ دارابا سے بنے گا، دوری بو یہ دارابو سے بنے گا. بس سمپل تھوڑا سے تبدیلی کرتے جائیں گے کہ آپ فا کلمے کو ضمہ دیں گے اور عین کلمے کو کسرہ دیتے چلے جائیں گے. بقیہ جو حروف ہیں ان کو اپنی حالت پر، اپنی حرکات پر آپ باقی رکھیں گے. دوسرا طریقہ کار ماضی مجہول بنانے کا کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ ماضی مجہول کا فقط جو ایک صیغہ ہے واحد مذکر غائب، آپ اس کو صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف سے بنا لیں، اور بقیہ جو ماضی مجہول کے صیغے ہیں آپ اس پہلے صیغے سے آگے آپ علامات کا آپ جو ہے وہ علامات کا اضافہ کر کے، جو میں نے تفصیل آپ کو پہلے عرض کی، تو علامات کا اضافہ کر کے آپ بقیہ صیغے بناتے چلے جائیں. تیسرا طریقہ کار کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ ماضی مجہول کے جو 3 صیغے ہیں وہ ماضی معروف کے 3 صیغوں سے بنائے جائیں گے، اور بقیہ جو جتنے بھی صیغے ہیں ماضی مجہول کے وہ ان 3 صیغوں سے آگے بنائے جائیں گے. وہ 3 صیغے ماضی مجہول کے کون سے ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دوں. نمبر 1 صیغہ واحد مذکر غائب، نمبر 2 صیغہ واحد مذکر حاضر، اور نمبر 3 صیغہ واحد متکلم. واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم. تو یہ 3 صیغے ہیں جس کو ہم فعل ماضی معروف کے 3 صیغوں سے بنائیں گے، اور باقی جتنے ماضی مجہول کے صیغے ہوں گے انہی 3 صیغوں سے مزید آگے ہم بناتے چلے جائیں گے. تو یوں یہ ماضی مجہول ہو جائے گا. پھر ماضی مثبت مجہول، پھر اس کے بعد ماضی منفی معروف کی اگر بات کریں تو سمپل سا آپ نے فرق کرنا ہے. خالی آپ نے حرف نفی جو ما ہے
اس کا آپ نے اضافہ کر دینا ہے، منفی کی گردان بن جائے گی، معروف کی بھی اسی طرح سے بن جائے گی، اور جو مجہول کی ہے وہ بھی اسی طرح سے بن جائے گی۔ تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میری کوشش ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے ڈسکس کریں کہ ماضی کا کوئی بھی صیغہ آپ کے سامنے آئے، آپ بنانا چاہیں تو آپ اس کو بنا سکیں، چاہے وہ ثلاثی مجرد کا ہو، چاہے وہ ثلاثی مزید فی کا ہو۔ تو ابھی تک جو میں نے طریقہ کار آپ کے سامنے عرض کیا، یہ طریقہ کار تھا ثلاثی مجرد سے فعل ماضی بنانے کا۔ مختصر سا جو طریقہ کار ہے آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، مزید آپ تفصیل میں نہ جائیے۔ جو مختصر سا طریقہ کار ہے، جو ہم نے مصدر سے فعل ماضی مثبت معروف کا پہلا صیغہ بنایا، وہ اپنے ذہن میں رکھیے، اور پھر ہم کس طریقے سے آگے صیغے بناتے چلے گئے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، اور پھر مجہول کس طریقے سے بنایا وہ اپنے ذہن میں آپ رکھیں۔ تو یہ ساری تفصیل ہم نے جو ڈسکس کی، یہ ثلاثی مجرد سے فعل ماضی بنانے کا طریقہ کار تھا۔ اب اگر میں ڈسکس کروں کہ غیر ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں، ثلاثی مزید فی کے ہوں یا رباعی مجرد کے ہوں، رباعی مزید فی کے ہوں، یا جو ملحق کے ابواب وغیرہ ہوتے ہیں، اگر ہم ان مصادر سے ماضی کی گردان، ماضی کا صیغہ بنانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کا طریقہ کار میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کا طریقہ کار بڑا سمپل سا ہے کہ یہ میرا آج وہ 5ویں نمبر پر چیز شامل بھی ہے، اگر آج نہ ہوئی تو ہم اس کو کل ڈسکس کریں گے، کہ جو آپ ابواب کی علامات پڑھتے ہیں، غیر ثلاثی مجرد کے ابواب کی علامات، جیسے مثال کے طور پر آپ باب افتعال کو لیجئے، تو باب افتعال کی علامت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ اس کی علامت پڑھتے ہیں کہ فا کلمے سے پہلے حمزہ اور فا کے کلمے کے بعد تا زائدہ ہوتی ہے، جیسے اج تانا با، تو جیم جو فا کلمہ ہے اس سے پہلے حمزہ زائد ہے اور فا کلمے کے بعد تا زائد ہے، تو اس طریقے سے یہ اس کی علامت ہے۔ ہم بناتے کیسے اس کو باب افتعال کو؟ اس کی بنانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے بنانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ثلاثی مجرد میں آپ فا کلمے سے پہلے حمزہ اور فا کلمے کے بعد تا کا اضافہ کر کے اسے افتعالا کے وزن پر لے آئیں، اسے افتعالا کے وزن پر لے آئیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ثلاثی مجرد، اب اس سے ہم نے بنانا ہے باب افتعال کا صیغہ، تو کیا کریں گے کہ جو فا کلمہ ہے جیم، اس سے پہلے ہم حمزہ کا اضافہ کر دیں گے، اور جو جیم فا کلمہ ہے اس کے بعد ہم جو تا ہے اس کا اضافہ کر دیں گے، اس کو تا افتعال بھی ہم کہتے ہیں۔ جیسے جانبا سے کیا بن جائے گا؟ یہ بولیے آپ، اج تانابا، اج تانابا۔ اچھا، اب یہی آپ کے سامنے غیر ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ کار آ گیا کہ غیر ثلاثی مجرد جو ابواب ہیں ان کو جو بنانے کا طریقہ کار آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ ہر باب کے بنانے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ جیسے باب انفعال کی اگر ہم بات کریں تو باب انفعال کو بنانے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ جو ہم صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا بنائیں گے تو وہ ہر ایک باب کا مختلف ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بطور ایگزامپل کے باب افتعال کی مثال پیش کی، اسی پر آپ قیاس کرتے ہوئے دیگر جو غیر ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں ان سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم فعل ماضی کا صیغہ بنا سکتے ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اچھا، میں ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا، جیسے کل میں نے آپ کو ثلاثی مجرد کے ابواب کی علامات اور ان کے نام عرض کیے تھے، تو ساتھ ساتھ میں اس کی گردانیں بھی دہراتے رہیں۔ صرف کے اندر بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے گردانیں، تو گردانیں بھی ساتھ ساتھ میں آپ ریوائز کرتے رہیں، جو صرف صغیرے ہوں جو صرف کبیرے ہوں وہ ساتھ میں آپ ریوائز کرتے رہیے۔ چھٹیوں کا موقع ہے، آپ لوگ گھروں میں ہیں، تو ان چھٹیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بڑی پرابلم ہوتی ہے ہمارے طلباء کو عربی گرامر کے اندر صیغے پہچاننے میں، اسی طریقے سے نحو کے اندر بھی، تو یہ چھٹیاں ہمارے لیے بڑی غنیمت ہے اس لحاظ سے
کہ جو ہماری عربی گرامر میں کمزوری ہے، جو صرف میں یا نحو میں، ہم اس کو دور کر سکتے ہیں۔ تو جو کل میں نے آپ کو ثلاثی مجرد کے ابواب عرض کیے تھے ان سے آپ گردانے چلائیے، پھر مزید ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان سے بھی آپ صرف صغیرے اور صرف کبیرے وہ چلائیے۔ اچھا جی، تو جو طلبہ یہ اس سے چلا لیں وہ ذرا کمنٹس میں مجھے بتاتے بھی رہیے گا، تاکہ مجھے پتہ بھی چلتا رہے کہ کون کون طالب علم ان ہدایات کے مطابق عمل کر رہا ہے اور کتنے طلبہ عمل کر رہے ہیں۔ تو گردانے یہ میں آپ کو ایک قسم کا ہوم ورک کے طور پہ دے رہا ہوں کہ گردانے آپ نے ابواب کے ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا ہم نے غیر ثلاثی مجرد سے فعل ماضی مثبت معروف بنانے کا طریقہ کار ڈسکس کیا۔ غیر ثلاثی مجرد سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور وہ پھر طریقہ کار ایسا ہے کہ جو تمام ابواب میں جاری ہو جائے گا۔ آپ کو ماضی معروف کی طرح، جس طرح غیر ثلاثی مجرد سے ماضی معروف بناتے ہوئے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہر باب کو بنانے کا طریقہ کار مختلف ہے، تو اس میں تفصیل زیادہ آ جائے گی، لیکن غیر ثلاثی مجرد سے ماضی مجہول بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ مختصر ہے اس کی بنسبت۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فعل ماضی معروف کے آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں، فعل ماضی معروف کے آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں، آخری حرف کے علاوہ تمام متحرک حروف کو ضمہ دیں، آخری حرف کے علاوہ تمام متحرک حروف کو ضمہ دیں اور باقی حروف کو اپنی حالت پر رہنے دیں۔ تین باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آخر کے، یعنی ہم نے اس کو بنانا ہے ماضی معروف سے، تو ماضی معروف کے آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں، آخری حرف کے علاوہ تمام متحرک حروف کو ضمہ دیں، اور اس کے علاوہ جو بقیہ حروف ہیں ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ جیسے اس کی مثال میں آپ کو عرض کروں، اس کی مثال میں آپ کو عرض کروں، جیسے آپ کے سامنے ماضی معروف کا صیغہ، اسی کو لے لیجئے اجتانا با۔ اب آپ نے اس سے بنانا ہے ماضی مجہول، باب افتعال سے یہ، تو کیا کریں گے؟ آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں۔ پہلا سٹیپ یہ تھا کہ آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں، آخری حرف ہے با، تو آخر کا ما قبل حرف کون سا ہوا؟ نون، اس کو ہم نے دینا ہے کسرہ۔ یہ لیجئے ہم اس کو کسرہ دے دیتے فتح ہٹا کر۔ دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ آخری حرف کو چھوڑ کر بقیہ تمام متحرک حروف کو ضمہ دیں۔ یہ لیجئے ہم نے بقیہ تمام جو متحرک حروف تھے، دو حرف تھے بقیہ متحرک، اس کو ہم نے ضمہ دے دیا۔ یہاں پر بھی ضمہ آ گیا، یہاں پر بھی ضمہ آ گیا، کیا صیغہ بن گیا؟ اج تنیبا، تو اج تانبا سے بن گیا اج تنیبا۔ اسی طریقے سے اور مثالیں بھی لے سکتے ہیں۔ تقبلا سے کیا بنے گا؟ آپ بولتے چلے جائیے، تو قبیلا۔ اسی طریقے سے آپ بقیہ اور بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز اس میں اضافی ایڈ کرتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں ہوگا استاد صاحب، اکرما سے جو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب ہم قابلہ سے قبیلہ بناتے ہیں تو تھوڑی سا اور بھی اس میں فرق آتا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ وہ فرق یہ ہے، مزید اس میں آپ اس بات کو ایڈ کر لیجئے، غیر ثلاثی مجرد سے ماضی مجہول بنانے کا جو طریقہ کار میں نے آپ کو عرض کیا، اس میں اس بات کو بھی ایڈ کر لیجئے کہ اگر ماضی معروف سے مجہول بنانے میں ضمہ کے بعد الف واقع ہو تو وہ الف واو سے بدل جائے گا، وہ الف واو سے بدل جائے گا۔ جیسے باب مفعلہ کا جو صیغہ ہے، مقابلہ مصدر سے ہم لیں ماضی معروف کا، وہ کیا آئے گا؟ قابلہ۔ کیا آئے گا؟ قابلہ۔ اچھا، اب ہم نے اس کو ماضی مجہول بنانا ہے، تو
بقیہ تو طریقہ کار وہی جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ آخر کے ما قبل حرف کو کسرہ دیں. یہ لیجئے جی، آخر کے ما قبل حرف کو ہم نے کسرہ دے دیا. دوسرا اسٹیپ کیا تھا کہ آخری حرف کے علاوہ بقیہ تمام متحرک حروف کو ضمہ دیں. تو اس میں کون سا متحرک حرف ہے بولیے؟ قاف. تو جو قاف ہے ہم نے اس کو ضمہ دے دیا. یہ لیجئے، یہ ہم نے اس کو ضمہ دے دیا. اچھا، ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر ضمہ کے بعد الف واقع ہو تو ہم اس کو واو سے بدل دیں گے. تو اس الف کو ہم نے واو سے بدل دیا. کیا بن گیا؟ قابلہ سے قوبلہ. کیا بن گیا؟ قابلہ سے قوبلہ. تو یہ طریقہ کار آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ غیر ثلاثی مجرد سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ کار یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. تو یہ ماضی کی جو بحث تھی یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. ماضی کی اقسام کو بھی ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا. تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجیے. یعنی ان کو ہم نے اسی طریقے سے لینا ہے، ماضی کی بحث ہے یا مضارع کی، امر کی یا نہیں کی، کہ ثلاثی مجرد سے کوئی صیغہ ہمارے سامنے آ جائے یا غیر ثلاثی مجرد سے کوئی صیغہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس کو پہچان سکیں. جیسے بھی میں نے ماضی کی آپ کے سامنے وضاحت عرض کی، آپ کس طریقے سے ماضی کا صیغہ بناتے ہیں، معروف کا، مجہول کا، منفی کا، مثبت کا، وہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی. ثلاثی مجرد سے کیسے بنائیں گے، ثلاثی مزید فی سے کیسے بنائیں گے. تو اگر آپ اس طریقہ کار کو جو بھی بیان کیا ذہن میں رکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو صیغے پہچاننے میں بھی اور بنانے میں بھی معاونت حاصل ہوگی. چلیے اب ہم چلتے ہیں آج کی تیسری چیز کی طرف. آج کی تیسری چیز ہے ہماری فعل مضارع. فعل مضارع وہ فعل ہے کہ جو زمانہ حال یا زمانہ استقبال میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے. فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یا زمانہ استقبال میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے. جیسے مثال آپ لیجئے اس کی، ینصرو. کیا معنی اس کا ہم کرتے ہیں بولیے؟ مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. مدد کرتا ہے پریزنٹ، حال کا زمانہ آ گیا، اور یا مدد کرے گا فیوچر کا، مستقبل کا زمانہ آ گیا. تو یہ ہے فعل مضارع ینصرو. میں نے مثال عرض کی. فعل مضارع کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں آپ طلباء کرام سے اور دیگر جو متعلقین ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں. اچھا، اس میں بھی سب سے پہلے ہم فعل مضارع معروف، فعل مضارع مثبت معروف، اس کو ہم ثلاثی مجرد سے کیسے بنائیں گے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. فعل مضارع کو ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ فعل ماضی کے شروع میں حرف مضارع میں سے کوئی حرف لگا کر فا کلمے کو ساکن کر دیں، عین کلمے پر باب کے مطابق حرکت لائیں اور آخر میں رفع دے دیں. پہلی چیز کیا کرنی ہے آپ نے؟ فعل ماضی کے شروع میں حروف مضارع یعنی جو حروف عطین وغیرہ ہیں، حمزہ، تا یا نون، تو ان حروف عطین میں سے جن کو علامات مضارع بھی ہم کہتے ہیں، تو ان میں سے کسی حرف کا آپ نے اضافہ کر دینا ہے، فا کلمے کو ساکن کر دینا ہے اور عین کلمے پر باب کے مطابق آپ حرکت لائیں گے. فار ایگزامپل اگر باب ناصرہ ینصرو ہے تو آپ عین کلمے پر ضمہ کی حرکت لائیں گے. اگر باب فاتح یفتح ہے تو آپ عین کلمے پر فتحہ کی حرکت لے آئیں گے. اور اگر باب حاسبہ یاسبو ہے تو آپ عین کلمہ پر کسرہ کی حرکت لیں گے، لے آئیں گے. وعلی ھذا القیاس دیگر ابواب کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو میں طریقہ کار آپ کو عرض کر رہا تھا کہ فعل ماضی کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف لگا دیں، نمبر 1. نمبر 2، دوسرا اسٹیپ کیا کرنا ہے؟ فا کلمے کو ساکن کر دیں. تیسرا اسٹیپ، عین کلمے پر باب کے مطابق حرکت لے آئیں. چوتھا اسٹیپ،
آخری حرف کو رفع دے دیں. جیسے اس کی مثال اگر ہم لیں، اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں، دارابا سے ہم نے کیا بنایا، یدرب. دیکھ لیجئے کیسے بنایا ہم نے. دارابا سے یدربو کیسے بنا؟ دارابا کے شروع میں یا علامت مضارع کا ہم نے اضافہ کیا. اچھا، پھر جو ضاد فا کلمہ اس کو ہم نے ساکن کیا. پھر جو عین کلمہ ہے را، اس پر ہم باب کے مطابق حرکت لے کر آئے. باب چونکہ دارابا یدربو ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ عین کلمہ مکسور ہوتا ہے مضارع میں. پھر آخری حرف پر ہم کیا لے کر آئیں گے؟ رفع. تو یہ 4 سٹیپ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. شروع میں علامت مضارع کا اضافہ کرنا ہے، فا کلمے کو ساکن کرنا ہے، عین کلمے پر باب کے مطابق حرکت لانی ہے، اور آخری حرف پر رفع دینا ہے. تو اس طریقے سے ہم کسی بھی ثلاثی مجرد کے باب سے فعل مضارع مثبت معروف کا صیغہ بنا سکتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. فعل مضارع مثبت مجہول بنانے کا طریقہ کار. ثلاثی مجرد سے کیا ہوگا وہ بھی ساتھ میں عرض کر دوں، آسان ہے وہ. اس میں سمپل سا ہم کیا کریں گے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں گے فعل مضارع مثبت مجہول یہ فعل مضارع مثبت معروف سے بنے گا. طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہم علامت مضارع کو ضمہ دیں گے اور عین کلمے کو فتحہ دے دیں گے. عین کلمے کو فتحہ دے دیں گے. تو یدربو سے اگر ہم نے بنانا ہے، اگر ہم نے یدربو سے مضارع مجہول کا صیغہ بنانا ہے تو کیا آ جائے گا، بولیے؟ شاباش، یدربو. کیا آ جائے گا؟ یدربو. دیکھیے علامت مضارع کو ہم نے ضمہ دے دیا اور جو عین کلمہ ہے ہم نے اس کو فتحہ دیا. تو یہ ہے فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ ثلاثی مجرد سے. آگے چلتے ہیں. غیر ثلاثی مجرد سے فعل مضارع معروف بنانے کا طریقہ کار کیا، وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. لیکن قبل اس کے کہ میں اس طریقہ کار کی طرف جاؤں، فعل مضارع منفی معروف، فعل مضارع منفی مجہول آسان سا طریقہ کار ہے. فعل مضارع منفی معروف کیسے بنے گا؟ جو فعل مضارع مثبت مجہول، فعل مضارع مثبت جو معروف ہے اس کے شروع میں آپ لا کا اضافہ کر دیں حرف نفی کا، فعل مضارع منفی معروف بن جائے گا. اور جو یدربو فعل مضارع مثبت مجہول ہے، اس کے شروع میں آپ لا کا اضافہ کریں گے تو یہ فعل مضارع منفی مجہول کا صیغہ بن جائے گا. آگے چلتے ہیں ہم. فعل مضارع مثبت معروف کا صیغہ غیر ثلاثی مجرد سے ہم کیسے بنائیں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فعل ماضی معروف کے شروع میں علامت مضارع لے آئیں، جو میں نے آپ کو عرض کی علامت مضارع. اگر حمزہ ہو تو اسے حذف کر دیں اور آخر میں رفع دیں. کیا میں نے عرض کیا؟ فعل ماضی معروف کے شروع میں علامت مضارع لے آئیں، حمزہ ہو تو اسے حذف کر دیں اور آخر میں رفع دے دیں. ابھی یہ طریقہ کار مکمل نہیں ہوا. ابھی عین کلمے پر حرکت کیا آئے گی اور آخر کے ما قبل حرف پر حرکت کیا آئے گی، ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا، جیسے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم مثال لے لیتے ہیں، اجتنابا سے چلے ہم بناتے ہیں. یہ اجتنابا جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے باب افتعال سے. اب اس سے ہم نے مضارع کا بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ فعل ماضی معروف کے شروع میں علامت مضارع لیں. فعل ماضی معروف کے شروع میں علامت مضارع لیں اور حمزہ کو آپ گرا دیں اور آخر میں رفع دے دیں. تو اب کیا حیت بن جائے گی اس کی؟ اب اس کی حیت یہ بن جائے گی یجتنبو. اچھا، لیکن ابھی مکمل بنا نہیں ہے. اس کے اندر مزید طریقہ کار بھی آپ ایڈ کر لیجئے
کہ علامت مضارع پر ہم نے حرکت کیا دینی ہے. یہاں پر تو خیر جو آنی چاہیے وہ موجود ہے، لیکن پھر بھی طریقہ کار سن لیجئے کہ علامت مضارع پر ہم حرکت کیا دیں گے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ افعال، تفعیل، مفاعلہ، فاعللۃ اور ملحقات فاعللۃ میں جو علامت مضارع ہے وہ مضموم ہوگی، اور ان کے علاوہ بقیہ جتنے بھی ابواب ہیں ان میں علامت مضارع وہ مفتوح ہوگی. افعال، تفعیل، مفاعلہ، باب فاعللۃ، ملحقات فاعللۃ، ان 5 ابواب میں جو علامت مضارع ہے وہ مضموم ہوگی، اور ان کے علاوہ ابواب میں جو علامت مضارع ہے وہ مفتوح ہوگی. تو یجتنب اس کا تعلق باب افتعال سے، تو اس میں جو علامت مضارع وہ مفتوح ہے. اچھا، ایک آخری بات کو بھی شامل کر لیں، ہمارے وہ درجے کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آخر کے ما قبل حرف پر حرکت کیا آئے گی وہ بھی عرض کرتا چلوں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ باب تفاعل، تفاعل، تفاعلل اور ملحق با تفاعلل کے ابواب میں آخر کا ما قبل حرف مفتوح، اور ان کے علاوہ باقی تمام ابواب میں آخر کا ما قبل حرف مکسور ہوگا. تو یہ چونکہ ان ابواب کے علاوہ ہے تو ہم آخر کے ما قبل حرف کو کسرہ دے دیں گے. تو یہ اجتنبا سے کیا بن گیا؟ یجتنب. تو یہ طریقہ کار ہے فعل مضارع مثبت معروف بنانے کا غیر ثلاثی مجرد کے ابواب سے. ہمارے درجے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بعض طلبہ نے کومنٹس کے ذریعے سے سوالات بھی کیے تھے، میں نے وہ سلسلہ شامل بھی کرنا تھا آج، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات. تو سارے سوالات کے جوابات تو شامل نہیں ہو سکیں گے، بعض طلبہ کے سوالات کے جوابات شامل کیے جا سکتے ہیں. بعض طلبہ نے کچھ مثالیں بھیجی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ مصدر کے بارے میں آپ نے کہا کہ مصدر کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں نہ آتا ہے، لیکن ان مثالوں کا تب ہم ترجمہ کرتے ہیں آخر میں نہ نہیں، باوجود اس کے کہ یہ مصدر ہے. تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ جو علامت بیان کی گئی تھی مصدر کی، یہ اکثری ہے، کلی نہیں ہے. کسی اگر چند ایک مثالوں کی نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی مصدر ہوتا ہے جب ہم اس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو آخر میں نہ کا لفظ آتا ہے. تو آج ہم اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو آج ہمارا دورہ صرف کا سلسلہ پسند آیا ہوگا، اور آپ اس کو شیئر بھی کرتے رہا کریں، اور بھی اپنے دوست صاحب آپ کو دعوت دیں، اور کوشش کریں کہ پابندی کے ساتھ آپ اس سلسلے میں شرکت کریں. دعا میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.